کہ احباب کی خواہش تھی کہ فیصلہ آتے ہی فوراً رد عمل دے دیا جائے۔ ثانی فیصلہ صادر ہو چکا تھا، لہذا عجلت کی ضرورت نہیں تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا۔ قائدین مبارک ثانی کیس کا جب سے فیصلہ آیا ہے اس کے بعد تمام جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے اس فیصلے کو رد کیا ہے، اور اس کے بعد 1 دن 2 دن 3 دن کی تاخیر کے بعد ہر جماعت کی طرف سے ان کا لاہ عمل بھی آ رہا تھا۔ وہ فیصلے کو کس انداز سے دیکھ رہے تھے، فیصلے میں کیا کیا چیزیں تھیں، وہ آہستہ آہستہ کر کے ہمیں نظر آ رہی تھی۔ اور ہم مفتی منیب الرحمان صاحب کو فیس بک پر بھی فالو کیے ہوئے ہیں، ان کی جو پوسٹیں آ رہی تھیں ان پر بھی ہم نظر رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک مخصوص طبقہ یا کچھ مخصوص لوگ تھے، وہ یہ تنقید کر رہے تھے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب پر کہ اب تک کوئی ایسا ٹھوس لاہ عمل ان کی طرف سے نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا۔ تو جب ہماری بھی کسی سے پرسنلی بات ہوئی، ہم نے بھی یہی کہا کہ مفتی صاحب کی جو پہلی ہی پوسٹ آئی تھی اس میں ہی مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اب کیونکہ یہ جو فیصلہ تھا، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ نظر ثانی اپیلوں پر آیا تھا، تو اب تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اس فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی اپیلیں دائر کریں، پھر اس پہ دوبارہ ہائرنگ وغیرہ ہو تو ہیئرنگ ہو، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اسی لیے مفتی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم بغور جائزہ لیں گے، اس کی تمام تر چیزوں کو پڑھیں گے، وکلاء سے تمام فقوں کے علماء اکرام سے متفقہ بات کر کے پھر ہم کو ایک لاہ عمل دیں گے۔ تو ان پر کچھ لوگوں کو اعتراض بھی تھا، جس میں ابھی 2-3 گھنٹے قبل جو پریس کانفرنس کی مفتی صاحب نے اس پر انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا چیزیں کی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلے جو مفتی صاحب نے یہ ایک نقطہ بیان کیا جس میں وہ خاص مخصوص طبقے کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے اعتراض اٹھایا، جو شکوک و شبہات تھے جن کو مفتی صاحب پر، تو وہ آپ سماعت کریں مفتی صاحب کیا کہہ رہے۔ پھر ہم کچھ جو ٹکرز ہمارے پاس آئے ہیں، اہم جو چیزیں ہیں، کیونکہ 1 گھنٹے کی لگ بھگ یہ پریس کانفرنس ہیں، آپ فیس بک پر جا کر مفتی صاحب کے فیس بک پیج پر جا کر یہ پوری لائیو کانفرنس موجود ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو سماعت کریں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر ہم آپ کو جو اس میں چیدہ چیزیں ہیں پریس کانفرنس کی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام اور علماء کرام کی تشفی، تسلی اور اطمینان کے لیے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احباب کی خواہش تھی کہ فیصلہ آتے ہی فوراً رد عمل دے دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ نظر ثانی فیصلہ صادر ہو چکا تھا، لہذا عجلت کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ علمی دیانت و امانت کا تقاضا ہے کہ خالی الذہن ہو کر، جذبات سے ماورا ہو کر اس کا مطالعہ کیا جائے، اور اس کے بعد شرح صدر کے ساتھ اس پر تفصیلی تبصرہ کیا جائے۔ الحمدللہ علی احسانہ، جو تبصرے پہلے آ چکے ہیں ان کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جس جامعیت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، اتنی جامعیت آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی، اور یہ احتیاط ہمارے دینی منصب کا تقاضا تھا، اور اس تقاضے کو پورا کرنا لازمی تھا۔ اس لیے تاخیر کی بنا پر جن حضرات کو تھوڑا سا تردد ہوا اور بے چینی رہی، ان سے معذرت خواہ ہیں۔ تو یہ مفتی صاحب جو ہے اب بتا رہے تھے، اور ان لوگوں سے بہت بڑا پن ہے کہ معذرت کر رہے تھے کہ اس تاخیر کی، پھر وجہ بھی بتا رہے تھے کہ تاخیر کی وجہ کیا ہے۔ اب جو اس کی اہم چیزیں تھیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ میں تمام مکاتب فکر کا متفقہ لاہ عمل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام مکاتب فکر کے جید علماء نے متفقہ طور پر تحریر کی صورت میں سپریم کورٹ میں پیش کیا، جسے سید حبیب الحق شاہ صاحب نے پڑھ کر سنایا۔
قاضی فائز عیسیٰ کی کیے گئے فیصلے پر دینی حلقوں کا اضطراب بدستور قائم ہے اور اگر اس کا ازالہ نہ کیا گیا تو ملک و ملت کے لیے خطرناک ہوگا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اداروں کو، اسپیشلی ہمارے جو عدلیہ کے ادارے ہیں ان کے کرتا دھرتا ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس فیصلے پر نظر ثانی نہ کی گئی، اس کو چینج نہ کیا گیا تو ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مبارک ثانی کیس میں نظر ثانی پٹیشن کا مرحلہ بھی ختم ہو گیا ہے، لہٰذا یہ فیصلہ حتمی ہے کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کی باہمت ہماری گزارش ہے کہ دستور پاکستان کا آرٹیکل 188 سپریم کورٹ کو اپنے کسی فیصلے یا حکم نامے پر نظر ثانی کا اختیار دیتا ہے، لہٰذا اس آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ پر لازم ہے کہ اس فیصلے میں از خود ترمیم کر کے مسلمانوں کی حقیقی خدشات کا ازالہ کرے۔ تو اب یہ سپریم کورٹ کو کرنا پڑے گا کہ وہ اس فیصلے کا از خود نوٹس لیں اور اس پر پھر ترمیم کریں اور اس پہ یہ کہیں کہ تمام جو علماء کرام ہیں، کیونکہ یہ چیزیں علماء کرام مفتیان کرام کے سمجھنے کی ہیں، یہ چیف جسٹس یا دیگر کوئی بھی شعبے جہاں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی سمجھنے کی نہیں ہے۔ خیر انہوں نے معاونت حاصل کی تھی علماء کرام کی اور تمام مکاتب فرقے علماء کرام نے معاونت کی، لیکن فیصلہ اس کے برعکس آیا۔ اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، مفتی صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ قائدیانی اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کریں، اپنے آپ کو غیر مسلم کی حیثیت سے رجسٹر کروائیں تو وہ قومی اسمبلی میں قائدیانیوں کے لیے مختص اقلیتی نشست کے حقدار بھی بن سکتے ہیں۔ لہٰذا آج تک قائدیانیوں نے اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کیا، پس جو شہری کسی ملک کے آئین کو تسلیم ہی نہ کرے تو وہ اس ملک میں کسی بھی جائز حقوق کے حقدار نہیں بن سکتے۔ یہ جو کوڈ کیا ہے مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیب الرحمان صاحب نے، یہ سمجھنے کی بات ہے جو بہت ضروری ہے۔ یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا آئین قائدیانیوں کو کافر ڈکلیئر کرتا ہے، قائدیانی خود کو کافر مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ ہمارے آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں سراسر، اور آپ ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جاتی تو آپ شاید یہ نہ کہتے کہ بند کمرے میں جا کر آپ جو چاہے کریں، تحریر شدہ یا تہذیب شدہ کوئی بھی چیزیں آپ پڑھیں، اور یہ چیزیں اگر آپ کو یہ سمجھ آ جاتی کہ وہ ہمارے آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو شاید آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی۔ تو مفتی صاحب نے بہت اہم باتیں کی ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ تھے۔ گزشتہ دنوں بھی مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیب الرحمان صاحب نے مفتی تقی عثمانی اور دیگر مکاتب فکر کے علماء کرام کے ساتھ بھی پریس کانفرنس کی تھی۔ تو مفتی اعظم پاکستان ایک ایسی آواز ہے جو تمام مکاتب فکر ان کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، اور ہمارے اسپیشلی جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی مفتی صاحب کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس بات کو بھی تسلیم کیا جائے گا، عدالت از خود نوٹس لے گی، اس سے قبل کے ملک کے حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے جائیں، کیونکہ ختم نبوت اور ناموس رسالت یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ہر بندہ مرنے کو تیار ہے، کٹنے کو تیار ہے، لیکن ناموس رسالت پر ذرہ برابر کوئی تبدیلی کرنے کو گوارا بھی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے کسی اور ٹاپک پر ملاقات۔ اور ایک اور بات اہم یہ ہے کہ تمام اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر کیا کریں تاکہ تمام تک یہ ہمارے کابرین کا پیغام پہنچے، جو اہم نکتے ہیں وہ حکام بالا تک پہنچے۔ انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔